کمرے کی خاموشی کو اس کی سنجیدہ آواز توڑ رہی تھی۔ پرسکون ماحول میں سنجیدہ اور خوشگوار لہجے میں بات کرتے ہوئے اس کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر گزرتی تو اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیتی۔ اس کی شخصیت کا خمار پورے کمرے پر چھایا ہوا تھا۔ اچانک دھار سے اس کا دروازہ کھلا۔ اس نے شدید بدمزہ ہو کر دیکھا اور پھر چونک کر اندر آنے والے وجود کو دیکھتا رہا۔ عام سی شرٹ ٹراؤزر میں کندھوں پہ بے پرواہی سے بکھرے ہوئے بال، بے تحاشا سرخ رنگت غسیلی آنکھیں، زارا اسد شاہ اسے گھورنے کی جسارت کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آنے والے لوگ اس کی توجہ کے منتظر تھے، لیکن اس کی توجہ اپنے سامنے کھڑی چھٹاک بھر لڑکی کی جانب تھی جو کل تک اس کے سامنے نظریں اٹھانے سے گریز کرتی تھی۔ آج بغیر اجازت کے اس کے سامنے آ کر جن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ یقیناً حیران کر دینے والی تھیں۔ ایک معذرت خواہ نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈال کر اس نے دوبارہ نامحسوس طریقے سے نظروں کو موڑا۔ وہ مائکرو فون کو میوٹ کر چکا تھا۔ جس انداز سے اندر آ کر وہ اس کے سر پر کھڑی تھی، اسے صاف لگ رہا تھا وہ یا تو کوئی سوال و جواب کرنے آئی ہے یا پھر اس سے لڑائی کے موڈ میں ہے۔ چاہے اس نے اس سے پہلے کبھی ایسا انداز نہیں اپنایا، لیکن اس کے خطرناک تاثرات رومان شاہ کو خطرے سے آگاہ کر رہے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ سینے پہ بازو لپیٹے اس نے سرد نگاہوں سے رومان شاہ کو دیکھا جو لمحے بھر میں چونکا اور پھر یہ حیرت غصے میں بدل گئی۔ دلچسپی سے لبوں کا کونا کھینچتے ہوئے وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ بڑے پروفیشنل طریقے سے کام مکمل کرنے والے رومان شاہ نے اس روز پہلی بار اپنے اصولوں کو توڑ کر سامنے کھڑی لڑکی کی بات کو ترجیح دی۔ لیپ ٹاپ آف کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ ابھی تک انہی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت قابل داد ہے زارا۔ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ ساکت کھڑی ابھی تک اس کے بدلتے سنورتے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں اس بات کی سزا بھی مل سکتی ہے؟ اور رومان شاہ کی سزائیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں اس بات سے تو تم واقف ہوگی۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آ رہا تھا اور اپنی بات اور آنے کا مقصد دونوں ہی فراموش کرتے ہوئے وہ بے مقصد گھبرائی جا رہی تھی۔ اپنے لبوں کو تر کر کے کھول کر اس نے رومان شاہ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن وہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اسے مسلسل نظریں چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں آپ سے طلاق لوں گی۔ مجھے آپ کے نام سے اپنے نام کو جدا کرنا ہے بس۔ اس بار اس نے اپنے لہجے کو مزید سخت رکھا اور رومان شاہ کی دھمکی امیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی کوئی وجہ۔ وہ صرف 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اس بات کو صرف مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کا کھیل تھا۔ زارا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ اس کے وجود کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ آپ اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں رومان شاہ۔ وجہ وہ حسین راتیں ہیں جو کسی کی دسترس میں آپ گزار کر اب اپنے بد کردار وجود کو۔ اس نے سختی سے اس کے منہ کو دبوچ کر اس کے لبوں کو خاموش کروایا۔ وہ سسک کر رہ گئی، پورا وجود کانپ اٹھا تھا، دل بے تحاشا دھڑک اٹھا۔ اس نے رومان کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ یہ لمس کوئی محبت بھرا لمس نہیں تھا، یہ شدت بھرا لمس تھا جس کے جنون نے اسے کانپ جانے پر مجبور کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے خاموش کروائے کھڑا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اپنی بند سانسوں سے وہ اس کے بازوؤں میں ہی جھول جاتی۔ جب رومان نے اسے آزادی بخشی، بہت نرمی سے اسے چھوڑتے ہوئے اس کے چہرے کے سرخ رنگوں کو دیکھتا رہا جو اب بے حال سانسیں لے رہی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب وہ پورے حق سے اس کے قریب آیا تھا۔ پہلی بار بھی جب اس کے وجود کو شدتوں کا نشانہ بنایا تھا تو اس وقت بھی وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ آئندہ اپنی زبان سے اگر ایسا کوئی بھی لفظ نکالو گی تو سزا اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ میرے ساتھ تعمر قید مسلسل بھی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ اب اسے زج کر رہا تھا، لیکن شدید غصے اور بے بسی میں اس نے چیختے ہوئے رومان کو سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے رومان شاہ، صرف نفرت۔ نفرت کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے ساتھ آپ کا جڑا ہوا نام بھی میرے لیے ایک قید ہی ہے۔ یہ قید مجھے مسلسل کاٹنی پڑ رہی ہے۔ مجھ سے وجہ مانگ رہے تھے نا آپ؟ آج کی نظروں میں دیکھ کر چیختے ہوئے وہ انگلی سے اپنی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ رومان حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اس معصوم سی لڑکی کو
اس قدر شدت سے چیختے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہی آپ کی درندگی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آپ کی بد کرداری، آپ کی عیاشی، مدیحہ کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ جانتی ہوں میں۔ وہ محبت بھرے لمحات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، اور اس کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کو تسلیم کر لوں؟ ناممکن۔ اس سے معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا تھا۔ زارا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو اسے بےتاب کر رہے تھے۔ اس بار وہ نرمی سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، لیکن شاید وہ شدید غصے میں تھی۔ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تعلق جہاں تک تھا میں تمہیں بتاتا ہوں زارا، لیکن وہ زارا نے اس کی بات کو درمیان سے ہی کاٹ دیا تھا۔ آپ جیسے نامردوں کی بات سنوں گی میں؟ بدکردار اور غلیظ شخص جس کے چہرے سے ہی نحوست ٹپک رہی ہے، لعنت بھیجتی ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، رومان شاہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت، روتی ہوئی آنکھیں، کانپتا ہوا وجود رومان شاہ کے لیے باعث رحم تو تھا، لیکن اس کی چلتی ہوئی زبان اسے شدید آگ بگولا کر رہی تھی، اور اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج کی ملاقات نہایت ہی ناخوشگوار تھی۔ آج سے صرف 2 ماہ پہلے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ یہ نکاح داجی کی مرضی سے ہوا تھا، اور اس وقت دونوں نے ہی اعتراض نہیں کیا۔ شاید اسی لیے کیونکہ اس وقت اسے اس سچ کا اندازہ نہیں تھا، جو سچ اب اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ سچ میں کس قدر جھوٹ کی آمیزش ہے، لیکن یہ طے تھا کہ اب رومان شاہ اس کے لیے کبھی پسندیدگی کا باعث نہیں بن سکتا۔ وہ شخص جس سے نکاح سے پہلے ہی وہ اپنے لیے خاص پسند نہیں کرتی تھی، اب اس کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر وہ بھلا کیسے خاموش رہتی؟ اپنے کمرے کے دروازے کو مقفل کرتے ہوئے بیڈ پر اوندھے منہ گر کر وہ بے تحاشا روئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اپنے بالوں کو نوچ کے اسے صرف اس شخص سے نفرت ہو رہی تھی جس نے اس کی بدگمانی کو مزید بڑھایا تھا۔ اسے کم سے کم اسے محبت سے قابو میں کرنا تھا، لیکن آج سے پہلے اس کے سامنے کسی نے اتنی اونچے لہجے میں بات نہیں کی تو کجا وہ کوئی ایک معمولی سی لڑکی کی چیخ و پکار اور گھناؤنے الزامات کو برداشت کر لیتا؟ مدیحہ کے ساتھ تعلق کہاں تک تھا؟ وہ اسے پوچھنے کا مکمل حق تھا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ پوچھ رہی تھی۔ شدید غصے میں وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ اب اسے ہر حال میں خود کو پرسکون کرنا تھا، جو کہ اس حویلی میں رہ کر ممکن نہیں تھا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی کہ شام تک سارا معاملہ سنبھل جائے گا، وہ غصہ ختم کر دے گی اور اسے نرمی سے سارے معاملے کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ شام جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا تھا، داجی کے کمرے میں ایک حشر برپا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں سب بتا رہی تھی۔ سکندر شاہ بھی حیرت سے اپنی بھتیجی کو چیختے ہوئے سن رہے تھے۔ داجی، وہ میرے قابل نہیں ہیں۔ آپ نے میری یتیمی کا فائدہ اٹھا کر مجھے رومان شاہ کے پلے باندھ دیا۔ اس نے پہلی بار انتہا سے بڑھ کے بدتمیزی کی تھی، اور یہ بات جہانگیر شاہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ اس کی ماں ستارہ بیگم ایک کونے میں شرمندہ کھڑی رہ گئیں۔ آنکھیں دکھاتے ہوئے وہ اسے بار بار بولنے سے باز رکھے ہوئے تھیں، لیکن وہ لڑکی انتہا کی ہر دھرم تھی۔ ضدی طبیعت کی وجہ سے وہ بس کر گزرتی، بغیر سوچے سمجھے۔ اگر میں آپ کو اس شخص کی حقیقت بتاؤں تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے۔ وہ دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کم از کم اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی امیج کو خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی زبان بند کرو، تم جانتی ہو یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جاؤ کمرے میں۔ ابو جان، آپ کی اس کی باتوں پر غور نہ کریں۔ ستارہ بیگم نے آگے بڑھ کر معاملے کو سنبھالا۔ آسیہ بیگم الگ تیوری چڑھائے کھڑی تھیں۔ بھلا انہیں کہاں برداشت تھا کہ ان کے شہزادوں جیسے بیٹے کے بارے میں وہ لڑکی برا بھلا کہتی جس کا رشتہ لے کر ہی وہ ہے ان لوگوں پر احسان کر رہی تھیں، ورنہ تو ان کے خواب بڑے اونچے تھے، اتنے اونچے کہ اپنے خوابوں کی مسند سے نیچے آنا ان کے لیے وبال جان تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بدتمیزی سکندر، اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا کھڑا اس بگڑے ہوئے معاملے سے اکتانے لگا تھا۔ اس وقت اسے شدید غصہ محسوس ہو رہا تھا، خاص طور پر اس شٹانک بھر لڑکی کے لیے جو اسے اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ دبو سی کم گو لڑکی کسی کے بہکاوے میں آ کر سارے معاملے کی خراب کر رہی تھی۔ اس بات پر اسے یقین تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی شک کی نگاہوں میں اس کی سب سے بہترین دوست مدیحہ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سارا ماحول لمحے بھر ساکت رہ گیا۔ زارا نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بے تحاشا سرخ ہوئی۔ دن میں اس کی جانب سے پیش قدمی ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی گھوم رہی تھی۔
2 قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا تھا، لیکن رومان نے اس کے بڑے سختی سے پکڑتے ہوئے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ کر لیا۔ گھر کے بڑے حیران رہ گئے۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو، حالانکہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ سوری داجی، آپ تو جانتے ہیں اپنی پوتی کو، کتنی ایموشنل بلیک میلر ہے۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ ان دونوں کے درمیان بڑے گہرے تعلقات ہوں، جیسے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہ کر سکتے ہوں۔ سرخ نظروں سے دانت پیستے ہوئے وہ رومان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا تم دونوں کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ سکندر شاہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ بڑی بدمزہ نظروں سے انہوں نے اپنی بھتیجی کو دیکھا۔ رومان، کمرے کی باتیں کمرے تک محدود رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ گھر کے بڑوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، بڑے سخت لفظوں میں کہتے ہوئے وہ اپنا موبائل اٹھا کر باہر چلے گئے۔ سب کو لگا تھا جیسے محفل برخاست ہو گئی، جیسے کہ آپ کہنے سننے کو کچھ اور نہیں رہا تھا۔ یہی تو میں کتنی دیر سے سمجھا رہی تھی اسے۔ چلو کمرے میں۔ سب کو معذرت خواہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ستارہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے سختی سے وہ جھٹکتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اپنے غصے کو ختم کرو، کل رات ہمارے درمیان جو بھی معاملہ تھا اسے ہم تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ اسے پاس کھڑے شخص کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ بظاہر نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے اچھی خاصی وارننگ دے چکا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کل رات؟ سوالیہ لہجے میں، اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے کچھ پوچھتی، رومان نے سب کے سامنے نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا۔ میاں بیوی ہیں ہم، ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے ہم خود سلجھا لیں گے، اور رہی بات رخصتی کی تو وہ میں ابھی داجی سے کر دیتا ہوں۔ داجی، ہم دونوں رخصتی چاہتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے۔ کچھ دن پہلے تم رات اپنی دوست مدیحہ سے بھی شاید اسی کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ اس نے دانستہ طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مدیحہ کا ذکر کیا، کیونکہ چند دن پہلے وہ دادی سے جھوٹ بول کر لیٹ نائٹ پارٹی اٹینڈ کرنے گئی، اور وہ پارٹی مدیحہ کی طرف سے تھی۔ وہ بھلا کیسے یہ بات تسلیم کر سکتی تھی کہ وہ شخص اس سے بے خبر رہتا ہوگا؟ ساری دنیا سے خبردار رہنے والا شخص بھلا اسے اپنے حال پر چھوڑ سکتا تھا؟ داجی کو منانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد رخصتی ہو جائے، سو اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ستارہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس کے اعتراض کو کسی نے ملحوظ خاطر نہیں رکھنا تھا، سو اسی ہفتے اس کے اندر رخصتی کے سارے انتظامات کر دیے گئے۔ اس روز مدیحہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی بیڈ پر بیٹھی اور وہ اپنے ناخنوں کو کھرچ رہی تھی، جبکہ مدیحہ عجیب نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد تم اپنے لیے سٹینڈ لوگی، لیکن تم… اس نے دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ افسردہ سی نگاہیں اٹھا کر مدیحہ کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہاری اس کے ساتھ اچھی دوستی تھی، سو اپنی دوستی اپنے تک محدود رکھو تو ہی بہتر ہوگا۔ اور یہ مدیحہ ہی جانتی تھی کہ اس نے اس بات کو کس طرح ہضم کیا تھا۔ ہماری دوستی آج بھی قائم ہے، لیکن ایک بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے میں تو تمہیں صرف آگاہ کر رہی تھی، ورنہ رومان شاہ جیسے دوست کو چھوڑنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ اپنے بیگ کو اٹھاتے ہوئے وہ پیر پٹک کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس نے گھٹنوں میں سر رکھ دیا۔ آئی ہیٹ یو رومان شاہ، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ روتے ہوئے اس کی ذہن میں صرف اس وقت مدیحہ کی باتیں، وہ تصاویر، ویڈیوز اور وہ خوشگوار واقعات گردش کر رہے تھے جو بقول مدیحہ کے رومان اس کے ساتھ گزار چکا تھا۔ تو یہ تو جانتی تھی کہ مدیحہ اور رومان کے درمیان بہت اچھی دوستی ہے، لیکن اس دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ اسے نکاح کے بعد ہی پتہ چلا، اور تب سے ضد اس کے سر چڑھ گئی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں تمہارا بستر سنواروں گی، تمہاری باہوں میں تمہاری شدتوں کو محسوس کروں گی، چاہے تم جتنے بھی حوث پرست انسان ہو۔ لیکن مجھے خود سے محبت ہے، تو میں کبھی بھی اپنے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے دیے اس حیرت انگیز انکشاف کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے جو اس وقت صرف اس کے دل میں بنا جا رہا تھا۔ ایک عجیب فیصلے پر آ کر اس کی سوئی اٹک گئی، اور اب یہی اختتام تھا۔ رومان شاہ سے ہر حال میں اسے فرار چاہیے تھی۔ گھر میں شادی کے ہنگامے برپا تھے، ساری تیاریاں میں بظاہر تو یہ دلچسپی لے رہی تھی، لیکن جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا وہ صرف وہی جانتی تھی، یا پھر اس کا خدا۔ رومان سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ خود ہی اسے اوائڈ کرتی تھی، اور شاید وہ بھی اسے اسپیس دیے ہوئے تھا۔ ویسے بھی اب جلد سے جلد وہ اس کی دسترس میں آنے والی تھی، اور اس کے بعد ہی وہ اسے سارے بدلے لینا چاہتا تھا۔ وہ رخصتی والے دن سے 2 دن پہلے کی رات تھی
اس نے سب کچھ طے کر رکھا تھا، ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ بس رات کے 12 بجے کے قریب وہ گہرے سناٹے میں اٹھی۔ رات کی تاریکی نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آہستگی سے اپنی ساری سمیٹی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر اس نے بابا کی تصویر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ کتنی ادھوری ہو چکی تھی کہ یہ ادھورا پن اندر سے نامکمل کر چکا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی فرحان، جس کے بغیر اس کا ایک لمحہ بھی گزارنا محال تھا، ان سب کو وقتی طور پر چھوڑ کر وہ یہاں سے فرار ہو رہی تھی، شاید 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، یا تب تک جب تک کہ داجی اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوبارہ حویلی میں اپنا قدم رکھے۔ جو بھی تھا، اسے اس انچاہے رشتے سے فرار چاہیے تھی۔ اسے کبھی بھی رومان شاہ کی دسترس میں نہیں آنا تھا۔ اپنے بالوں کو سمیٹ کر اس نے شال کو کندھے پر پھیلا کر ڈال لیا۔ بیگ ہاتھ میں اٹھا کر وہ آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے جیسے قدم رکھتی جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی، سانسیں اتھل پتھل، خوبصورت آنکھوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر وہ باہر نکل آئی۔ راہداری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی چھائی ہوئی تھی۔ آج وہ صرف اس شخص کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی، ورنہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنے ارادوں کو مکمل کرنے کے لیے وہ باہر آئی۔ اس کے قدم داخلی دروازے کے جانب تھے، لیکن نہایت احتیاط کے ساتھ۔ اسے یقین تھا اس وقت کوئی بھی اسے یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بس سر جھکائے آہستگی سے قدم اٹھا کر چلتی جا رہی تھی۔ حویلی کے پچھلے دروازے سے اسے باہر نکلنا تھا۔ اچانک ہی مڑتے ہوئے وہ دم بخود رہ گئی۔ اس کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ وہ سایہ کسی زہریلے ناگ کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے حواسوں پر چھایا ہوا شخص اسے سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ بھیانک خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور اس حقیقت کا نام رومان شاہ تھا، جس کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں اسے آگاہ کر رہی تھیں کہ اس وقت اسے آنے والی ضلالت اور بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ رات کے اس پہر تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھتا رہ گیا، جس سے چند لمحے بولا ہی نہیں گیا۔ اپنی زبان اپنے خوش لبوں پر پھیرتے ہوئے اس نے سر جھکایا۔ بڑی مشکل سے اپنے الفاظوں کو جوڑتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ میں جس کے ساتھ بھی جا رہی ہوں، مجھے جانے دیں۔ بامشکل اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس کے سامنے کھڑے شخص کو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسوؤں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس حویلی کی عزت کو خاک میں ملا کر، میرے چچا کے نام کے ساتھ سیاہ دھبا لگا کر تم یہاں سے جا رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آسانی سے یہاں سے جانے دوں گا؟ غرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر زارا کا بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کاغذی رشتے کو میں تسلیم نہیں کرتی۔ رومان شاہ، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی جا رہی ہوں۔ وہ صرف اس کی نفرت کو بڑھانا چاہتی تھی۔ جانے کیوں، اسے یقین تھا وہ شخص اسے خود جتنا بھی ذلیل کر لے گا، لیکن یہ بات گھر والوں کے سامنے نہیں آنے دے گا۔ وہ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، جیسے اس کی قوت سماعت ہی سلب ہو چکی تھی۔ وہ بس اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، اور کمرے میں لے جانے کے بعد اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنوں کو چھوتے چلے گئے، اور سامنے پڑی ہوئی لڑکی کی آنکھوں کا اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں رومان شاہ؟ مجھے جانے دیں یہاں سے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگی تھی، جب اس نے ایک بار پھر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ اس وقت وہ جس حالت میں اس کے سامنے تھا، اسے یوں لگا جیسے اس کی سانس بند ہو جائے گی، جیسے اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس کی بھیگی پلکیں رومان شاہ کے چہرے پر جمی تھیں، اور لب بری طرح لرز رہے تھے۔ تمہارے سامنے اس کاغذی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو چلو آج میں اس رشتے کو اہمیت دے دیتا ہوں۔ آج میں اسے وہ نام دوں گا جسے تم چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پاؤ گی۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا۔ اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے وہ اس پر گہرا نشان بنا رہا تھا۔ وہ اندر تک سلگتی جا رہی تھی۔ رومان شاہ کا لمس اس کے لیے کسی زہر کی مانند تھا، جو اس کی نسوں میں انڈیلا جا رہا تھا، جو اس کے دماغ پر حاوی ہو کر اسے پاگل کر دے۔ پھڑ پھڑاتے ہوئے وہ صرف التجا کر رہی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ اس وقت وہ چیخ چیخ کر ہر ایک کو آگاہ کرتے ہوئے جانے کیا کر گزرتی۔ خوف سے اس کا دل کانپ کر رہ گیا جب اس نے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں رومان شاہ، ٹوٹتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں التجا کی۔
جب تک وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر حاوی ہوا، اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتے ہوئے وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتار رہا تھا۔ میں تمہاری ہر ضد کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس بات کا غصہ ہے، یہی نفرت ہے تمہیں کہ لوگ تمہیں بتاتے ہیں رومان شاہ انہیں میسر رہا ہے۔ میں تمہارا یہ دکھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ ان سے زیادہ تمہیں میسر رہوں گا تاکہ کم سے کم تمہارا اپنے شوہر پر اعتماد تو بنا رہے۔ اس کا لہجہ جان لیوا نہیں تھا۔ اس شخص کی باتیں اس کے لمس سے زیادہ جان لیوا تھیں۔ وہ خطرناک ارادوں سے اس کے وجود میں اتر جانا چاہتا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سامنے زیر کر کے اس کے ہر ارادوں کو ناکام کر دیتا تھا۔ جب بے ساختہ اس نے رومان شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، یہاں سے میں مر جاؤں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر اس کے گھٹنوں میں سر رکھ دیا۔ وہ اتنی شدت سے رو پڑی کہ مقابل کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ وہ پہلے بھی صرف اسے ڈرانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ اس حد تک ڈر جائے گی، اسے قابل رحم لگے گی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اس نے دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، ورنہ اس سے پہلے کہ میں تمہاری گردن دبا دوں۔ وہ اس بار بھی غصے سے دھاڑا تھا۔ آج جو حرکت وہ کرنے جا رہی تھی وہ کبھی بھی اسے اس پر بڑھوتری نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے کہ اگلی بار وہ یہ کر گزرے۔ وہ اس کے سامنے آ گیا، یہ صرف ایک اتفاق تھا، اور اگر وہ اس کے سامنے نہ آتا تو شاید وہ ان سب کے منہ پر سیاہی لگا کر یہاں سے فرار ہو جاتی۔ ان دونوں کے درمیان نفرتیں اور بدگمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ بدگمانی اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ دونوں اتنے مضبوط رشتے میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے دور کھینچے جا رہے تھے۔ اس روز بھی وہ زرد رنگ کے انارکلی فراک میں پھولوں کی جیولری سے سج کر حسین لگ رہی تھی۔ دلکشی سے وہ اس کے پہلو میں آ کر سچی سنوری بیٹھی تو گویا رومان شاہ کو مکمل کر دیا۔ وہ بھی کوئی کم خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ خاندان کا ہینڈسم شخص اسے میسر آ چکا تھا۔ نہ جانے کتنے ہیں لوگ تھے جن کی نظروں میں رشک اور حسد بیک وقت ابھر آیا تھا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ان کی مہندی کا فنکشن تھا اور دادی نے ہر طرح کا انتظام کر رکھا تھا، بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی جسارت نہیں کی تھی کہ سر اٹھا کر رومان شاہ کو دیکھے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو وہ خواہ مخواہ ہی معصوم اور حسین لگ رہی تھی، اتنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ بار بار ساتھ بیٹھی معصوم سی لڑکی پر اٹکتی جا رہی تھی۔ آہستگی سے اپنی انگلیوں کو اس کی نازک سی کمر پر رکھ کر رومان نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ کانپ کر سنبھل گئی اور پھر رخ موڑ کر رومان کو گھورا، لیکن وہ آج اس کی گھوریوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اسے لطف اندوز کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ اب اس نازک کمر پر رینگتی جا رہی تھیں۔ وہ لڑکی بے مقصد ہی اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی رونے لگ جاتی، جب رومان نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ کان کے قریب جھک کر اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ کل تمہارا یہ سرخ ہونا اور رونا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ کل تمہیں یوں فرصت سے اپنے قریب کروں گا کہ تمہاری ایک ایک دھڑکن کو اپنے کان سے سن سکوں۔ وہ سانس روکے بیٹھی رہی۔ کس قدر بدلحاظ شخص تھا، اس کا تو اندازہ اسے ہو رہا تھا۔ دانت پیس کر وہ تھوڑا سا اس سے دور ہو گئی۔ پورا فنکشن ہی وہ اسے اسی طرح بے چین کرتا رہا۔ حویلی میں سارے کزنز اکٹھے تھے۔ اس کا موڈ کافی حد تک بہتر تھا اور اسی جوڑے کا روپ اس پر جم کر برسا۔ میرون کلر کا لہنگا اس کے حسین چہرے کو مزید حسین بنا چکا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ آئینہ گویا اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ مخمور نگاہوں سے اس نے اپنے حسین سراپے کو دیکھا، دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ شخص کے بارے میں جانتی تھی، اگر وہ کسی بات پر ضد لگا لے تو اس پر یوں اٹک جاتا ہے کہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ گھونگھٹ میں لپٹے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی وہ باہر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر نہ صرف اسے تھام لیا تھا بلکہ اس کے حسین چہرے کو گھونگھٹ سے آزاد کروا کر بڑی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کی شوق نظروں کا سامنا کرتی۔ اس روز اسے بابا کی یاد بے چین کیے ہوئے تھی۔ کسی صورت چین نہیں تھا۔ دل کے وسوسوں اپنے عروج پر تھے۔ رخصت ہو کر بظاہر تو اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا تھا، لیکن دل کس قدر بے چین تھا یہ صرف وہ جانتی تھی۔ اس کی پوری دنیا ہی بکھرنے والی تھی اور اسے یقین نہیں تھا کہ وہ جس کے ہاتھوں بکھر جائے گی وہ اسے سنبھال بھی پائے گا یا نہیں۔ دعاؤں کے سنگ اسے رخصت کر کے رومان شاہ کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔
اس کے کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر وہ اپنا جوڑا پھیلائے بیٹھی تھی، بالکل کسی ملکہ کی طرح جو اپنی تخت پر اپنی دھاک بٹھا کر بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھیں عجیب سی پریشانی کا شکار تھیں، اس کا دل وہ خدشوں اور وسوسوں کی لپیٹ میں تھا۔ آنے والا وقت اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس شخص کے کارنامے؟ دل میں بس ایک شکوہ تھا، وہ رومان شاہ کو کسی صورت بھی اپنا نہیں پائے گی۔ اگر وہ شخص اس کے سامنے محبت سے ہار بھی جائے تو وہ یہ سب کچھ اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ نہ جانے کب تک وہ سوچوں کے گرد اب میں پھنسی رہی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے دھڑکتے ہوئے دل کو ٹھہرنے پر مجبور کیا، لرزتی پلکیں اٹھا کر اس نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، وہی رومان شاہ جس پر مغروری جچتی تھی۔ قدم قدم چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا، اس کے سامنے بیٹھا اور بڑی فرصت سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی حسین آنکھیں لرزتے ہوئے، حسین لب جنہیں کچلتے ہوئے وہ اپنی نظروں کو بار بار پھیر رہی تھی۔ وہ کافی نروس تھی، اس کے دل میں کون کون سے خوف تھے، ان سب باتوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اور آج اس کے سارے خوف وہ ہوا میں تحلیل کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ریلیکس، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسز، تم اپنی شاہ کی نظروں کے حصار میں ہو اور تمہارا شاہ تمہیں اس طرح خوفزدہ نہیں دیکھ سکتا۔ سر اٹھا کر مجھ سے بات کرو، اسی اعتماد کے ساتھ جیسے اعتماد کے ساتھ تم رومان شاہ کے مد مقابل کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ اس کے قریب جھکتا ہوا سرگوشی کرتا جا رہا تھا اور اس کا دل گویا اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی نم مٹھی کھول کر رومان شاہ کے سینے پر دھر دی۔ اس نے بڑی ملتجی نظروں سے رومان کے چہرے کو دیکھا تھا، جو لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس پر مزید جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ تمہیں رومان کے رومانٹک ہونے کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اسے جب رومانس چاہیے ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا سے غافل ہو جاتا ہے۔ مدھیہ نے کس قدر اترا کر کہا تھا۔ وہی سوچیں جنہیں وہ اپنے سر سے جھٹک دینا چاہتی تھی، وہ اس پر حاوی ہو کر اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ اس کی سانسوں میں اترتا چلا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اسے جولری سے آزاد کرواتے ہوئے سرگوشیاں کرتا جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن تو کہیں اور جا اٹکا ہے۔ وہ اس کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہی تھی، وہ اسے اعتماد دلا رہا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ دل سے چاہتا تھا وہ سب کچھ بھول جائے۔ وہ سب کچھ اس کے ذہن کو بدگمان کر رہا ہے۔ بدگمانی کا زہر بہت برا زہر ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی سے بدگمان رہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسے پہلی نظر کی محبت قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن پھر بھی تم میری بیوی ہو زارا، اور میری ساری محبتوں کی وارث تم ہو۔ تمہارا حق بنتا ہے مجھ پر، اپنا حق ظاہر کرو۔ اس کے جوڑے میں مقید بالوں کو آزاد کرواتے ہوئے رومان نے انہیں پشت پر بکھیر دیا۔ وہ پشت پر بکھرتے ہوئے اتنے دلکش لگے کہ وہ اپنا کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اس کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، جائز حق میں موجود تھی، اور آج اس رشتے کا آغاز وہ کسی بھی ناراضگی سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ رومان نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ آہستگی سے اس کی گردن پر جھکا۔ مجھے جان لینے کے بعد تمہیں صرف مجھ سے محبت ہو جائے گی، اور یہ محبت عشق کا درجہ حاصل کر لے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں۔ اس کا لہجہ انتہا سے زیادہ مخمور تھا۔ اسے نفرت ہونے لگی، نہ جانے کیوں۔ وہ اس شخص کے کردار کو بدبودار سمجھتی تھی۔ کتنی لڑکیوں سے اس قدر حسین وعدے کر چکے ہیں شاہ صاحب۔ وہ ابھی تک اس کی باتوں پر ناراض نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو بڑا سمجھایا تھا وہ اس معصوم سے لڑکی کو اپنی محبت سے سنوارے گا۔ اس کی ناراضگی اور اس کا دور چلے جانا ان کے رشتے کو مزید کھوکھلا کر دے گا۔ آج تک تو کسی لڑکی کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ رومان شاہ کے وعدوں کی حقدار بنے۔ ہاں، زارا رومان شاہ کی بات اور ہے۔ وہ ابھی بھی اس کے رخساروں پر لب رکھے اسے یقین دلا رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور زارا کو اس وقت یہ مسکراہٹ بھی اپنی فتح کا جشن لگی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ غصے سے چیخ پڑے۔ وہ اس کی نس نس میں اترتا جا رہا تھا، اسے مخمور کر رہا تھا۔ اس کی محبت کے رنگ میں زارا سے چھیڑ خانی کرنے لگے تھے۔ جب اس نے دھکیلتے ہوئے رومان کو دور کر دیا، مجھ سے تعلقات بنانے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دیں کہ مدھیہ اور آپ بھی کیا اسی طرح رومانٹک ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے؟ اسے نرمی سے زارا کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ چھوڑ دو یہ بدگمانی، اس لڑکی نے صرف تمہیں میرے خلاف بہکایا ہے، وہ صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ زارا، مدھیہ اور میرے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم دوست تھے، لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے انٹرسٹڈ ہے، میں نے اپنی راہوں کو جدا کر دیا۔ دیٹس اٹ۔ وہ کیسی بیوی تھی جو اس حسین رات بھی اپنے شوہر پر یقین نہیں کر رہی تھی؟ وہ شوہر جو بس
اس سے محبت کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ میرے قریب آؤ، مجھے سمجھو گی تو جان جاؤ گی۔ رومان شاہ اس قدر بازارو مزاج نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو میسر آتا پھرے۔ اس کی آنکھوں سے سچائی ٹپک رہی تھی، لیکن سچائی دیکھنے کے لیے بھی تو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ مجھے پاگل نہیں بنا سکتے۔ میں پاگل نہیں ہوں رومان شاہ، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں۔ اور اس نے زارا کو کندھے سے تھام لیا تھا۔ وہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا جھوٹ ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے حقیقت کا روپ دھارے کھڑا ہے، اور تم اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ پا رہی۔ وہ تنزیہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی جسم کی بھوک آپ پر اس قدر حاوی ہے کہ آپ زارا شاہ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر بھی اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ ایک شفاف کردار کے مالک شخص ہیں، اور وہ اس کے طنز پر اندر تک سلگ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ کو دبوچ لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو زارا، مجھے جسم کی بھوک نہیں بلکہ تم پر حاوی ہو جانا میرا حق ہے، اگر میں چاہوں تو۔ زارا نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں اس بستر پر تڑپا سکتا ہوں، تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، تمہیں نوچ نوچ کو کھا سکتا ہوں، اور کیا کر سکتے ہیں شاہ صاحب، یہ بھی بتا دیجئے۔ اپنے سینے پر بازو باندھے وہ اسے بڑی زہریلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رومان کا دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دے، لیکن خود پر ثابت کرتے ہوئے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کاش تم میرے قریب نہ ہوتی، مجھے صرف ہمارے رشتے کا لحاظ ہے، ورنہ اگر میں ضد پر اتر آتا تو تم رومان شاہ کو کبھی خود سے دور نہیں کر سکتی۔ تمہیں وہی زندگی گزارنے پر مجبور کر دوں گا جیسی زندگی تمہارے تصورات میں ہے۔ وہ اس قدر سرد مہری سے غرایا کہ زارا کا سارا اعتماد ہوا ہو گیا۔ اس نے فرار چاہی تھی اور رومان شاہ نے سختی سے اسے دبوچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ اتنا قریب کھڑے تھے کہ دونوں بآسانی ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن سکتے تھے، ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کر سکتے تھے، اور زارا کی آنکھوں میں خوف دھر آیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک کہ تم خود میری دسترس میں آنے کے لیے بےتاب نہیں ہو جاؤ گی۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے بے چین ہوں، تمہیں پانا چاہتا ہوں، تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، جاؤ۔ آج کے بعد میری جانب سے پہل نہیں ہوگی۔ اسے وہیں چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور وہ نہ جانے کتنی دیر نم آنکھوں سے اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنے لہجے سے اسے سچا محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ باتیں اس کے ذہن سے کیوں نہیں نکل رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ مدیحہ کوئی شفاف کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ اس کے مراسم نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ رہ چکے ہیں، لیکن اس نے شدت سے التجا کی تھی، کیا ہوتا اگر ان لڑکوں میں رومان شاہ نہ ہوتا؟ بھلا کوئی کیسے اپنی ذات کے حوالے سے کسی کے سامنے جھوٹ کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی کیوں کہانیاں بنا کر اپنے کردار کو میلا کر سکتا ہے؟ اسے یہ بات سمجھنے میں ایک عرصہ لگنا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایک روز وہ اس بات کو سمجھ جاتی، اور شاید تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گردش کر رہی تھیں۔ کوئی بے دھڑک اندر داخل ہوا تھا، اور اس نے بدمزہ ہو کر سر اٹھایا۔ اسے شدید کوفت ہوئی تھی۔ اس وقت جب اس کے کام میں کوئی دخل اندازی کرتا یا کوئی اس کی اجازت کے بغیر مداخلت کرنے کی کوشش کرتا، لیکن سامنے سے آنے والی لڑکی کے بول انداز اور شخصیت کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے چونک گیا۔ یہ حیرانگی صرف ایک لمحے کے لیے تھی۔ وہ فوراً غصے سے بے قابو ہوتے اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں یہاں آنے کی کہ تم اندر آؤ؟ اور مدیحہ بے شرمی سے چیئر پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا گئی۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے رومان۔ وہ اسے بہت ہی شدید ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ اس کا خواب تھا، وہ خواب جو اب اس کی ضد بن چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ جب تک تم میرے قریب نہیں آؤ گے وہ تمہارے قریب نہیں آئے گی جسے تم پانا چاہتے ہو۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم جانتی ہو مدیحہ، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ اگر مجھے اپنی نفرت کو ثابت کرنا ہو تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر ثابت کر دوں۔ وہ غصے میں کہتا ہوا مدیحہ کو افسردہ کر رہا تھا۔ میں تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں رومان شاہ، اتنی ہی محبت جتنی تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اس پر پچھتانا پڑے۔ اور وہ اسے وارن کر رہا تھا، میرے لیے تمہارا قریب آنا ضروری ہے۔ اگر تم زارا کو پانا چاہتے ہو تو صرف ایک بار مجھے آزما کر تو دیکھ لو۔ باہر کی جانب دھکیل رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے مدیحہ کے ساتھ اس کی فرینڈشپ 3-4 سال ہی رہی۔ وہ اسے کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ جانے سے پہلے
مدھیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں ہر حال میں میرے پاس آنا پڑے گا رومان، اپنی بیوی سے بددل ہو کر یا میری نفرت میں، لیکن تمہیں میرے پاس ضرور آنا پڑے گا۔ وہ اس لڑکی کے لیے کبھی افسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح کی بازارو لڑکیاں اس کی فہرست میں کوئی مقام نہیں رکھتی تھیں۔ وہ لڑکیاں جو صرف قابل نفرت ہوتی ہیں، وہ صرف دوسروں کے گھروں کو اجاڑنا چاہتی ہیں۔ اپنے ساتھ چند گزرے ہوئے قیمتی لمحات بنیاد بنا کر مدھیہ اس کی بیوی کے ذہن میں زہر انیل رہی تھی۔ وہ بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے بلیک میل کر سکتی تھی، لیکن زارا کا اس پر اعتماد نہ کرنا اسے اپنی موت مار رہا تھا۔ مرد کے لیے سب سے برا مقام وہ ہوتا ہے جب اس کی اپنی بیوی اس کا ساتھ چھوڑ دے، جب شک کی پہلی لہر اسے اپنی بیوی کی آنکھوں میں دکھائی دے۔ آج ان کی شادی کو تیسرا دن تھا، لیکن وہ چپ چاپ اس سے اپنی راہیں جدا کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ گھر والوں کے سامنے چاہے وہ جس طرح سے رہا کرتے تھے، لیکن ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو مکمل اگنور کر رہے تھے۔ یہ وہ حسین دن تھے جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ سی گرین کلر کی شارٹ شرٹ کے نیچے فرشی شلوار پہن کر کندھے پر دوپٹہ رکھے وہ اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا، نہ جانے کیوں وہ لڑکی اس کی آنکھوں کو اچھی لگا کرتی۔ شاید رشتے کے بدلنے کا اثر تھا، یا وہ ہمیشہ اس کے متعلق سوچتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اسے ہمیشہ ہر حلیے میں دل فریب لگا کرتی۔ اپنے وجود پر رومان کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کرتے ہوئے وہ پلٹی۔ آج راہیلہ پھپھو یہیں ڈنر کریں گی، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اس کے اس طرح تیار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آج پھپھو حویلی آ رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی معاملہ اس کی پھپھو کی تیز نظروں میں آئے۔ اس کے قریب سے گزرنے لگا تھا اور شاید وہ بھی باہر جانے کے لیے راستہ تلاش میں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، بے تحاشا قریب۔ چاہنے کے باوجود وہ اسے نظر انداز کر کے قریب سے گزر نہیں پاتا۔ ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈال کر، ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ سرخ رنگوں میں مزین لب اس وقت دلکش لگ رہے تھے۔ اس کے حسین نقوش پر نظریں ٹکائے وہ بے بس ہو گیا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہر ضد؟ کچھ نہیں رکھا فاصلوں میں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے اس کی اپنی ذاتی احساسات سے گرفت چھوٹ رہی تھی۔ زارا کا دل بس ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ جتنی بھی نفرت کر لیتی ہے، سامنے کھڑا شخص رومان شاہ تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا جس کی بات آئی گئی ہو جاتی۔ اس نے خود کو رومان کی بازو میں بے بس چھوڑ دیا۔ رومان اس کی گردن پر جھکا اور پھر جا بجا جھکتا چلا گیا۔ دل کا ماحول مخمور تھا، ہر چیز گویا اس کی تیز سانسوں سے مہک اٹھ رہی تھی۔ اسے کمر سے تھامے وہ کسی کلی کی طرح بکھیر رہا تھا جس کی خوشبو اس کے ہاتھوں میں باقی رہ جائے، اور وہ بھی اس کے سینے سے لگی جیسے اس کی دنیا میں ہی گم ہوتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی رومان، آپ صرف میرے ہیں۔ بہکی سی سرگوشی زارا کے لبوں سے پھسل کر رومان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا پورا وجود سرشار ہو گیا تھا۔ رومان تمہارے علاوہ کسی کا ہو بھی نہیں سکتا جان۔ رومان صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جاتے، کمرے کے دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے انہیں متوجہ کیا۔ وہ فوراً ہی رومان سے دور ہو گئی۔ ملازمہ نے پیغام دیا تھا کہ نیچے راہیلہ بیگم آ چکی ہیں۔ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سنبھالتی اور اپنی سانسوں کو معتدل کرتی رومان کے چہرے پر ایک نظر ڈالے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈنر خوشگوار موڈ میں ہوا۔ انایا کے ساتھ لگ کر بیٹھی وہ بے مقصد ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ انایا کے ساتھ ہمیشہ سے اس کی اچھی دوستی رہی، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی نظروں کے حصار سے آزادی نہیں بخش رہا تھا۔ اور سب کچھ مکمل کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے اور آرام دہ لباس چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اچانک نوٹیفیکیشن نے اسے متوجہ کیا۔ وہ اپنے کانوں سے جھمکے اتار رہی تھی۔ آج تک اس نے اتنا حق نہیں جتایا تھا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا موبائل اٹھائے یا پھر اس سے سوال و جواب کرے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اچانک موبائل پر کال آنے لگی اور اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ پلٹ کر فون اٹھائے اس وقت نمبر کو دیکھ رہی تھی جب وہ کمفرٹیبل سے شرٹ ٹراؤزر میں باہر نکلا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے موبائل کی جانب اور پھر زارا کی جانب دیکھا۔ تب تک زارا کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ موبائل اسپیکر پر تھا۔ ہیلو۔ اس نسوانی آواز پر زارا کے چہرے کی رنگت زرد ہوئی۔ اس نے عجیب نظروں سے رومان کی جانب دیکھا تھا۔
وہ خود بھی حیران تھا۔ ہیلو رومان، میں مدیحہ بات کر رہی ہوں، پلیز مجھ سے بات کرو، میں نے میسیجز بھیجی ہیں تم رپلائی نہیں کر رہے۔ یہ کوئی نیا نمبر تھا، اس نے مدیحہ کو ہر جانب سے بلاک کر رکھا تھا۔ وہ نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا اس وقت زارا اس کے پاس ہوگی۔ اس میں چپ چاپ موبائل زارا کے ہاتھ سے لے کر اسے یقین تھا اگر بدگمانی کے بادل چھٹے بھی تھے تو یہ لڑکی ان کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آنے دے گی۔ وہ وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے آخری بات جو رومان کی سنی تھی وہ مدیحہ سے کال کرنے کا مقصد پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ شدید بدمزہ ہوئی، چہرے کے زاویے بگڑے اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس شخص سے خیر کی امید ہی نہیں تھی۔ اس میں بہت بڑی غلطی کر لی تھی جو اس شخص کے بارے میں کچھ اچھا سوچا۔ جب تک وہ کمرے میں نہیں آیا وہ یوں ہی سلگتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ پریشانی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ وہی فلیٹ تھا جس پر وہ بار مدیحہ سے ملاقات کر چکا تھا۔ کبھی وہ بے دھڑک یہاں آ جایا کرتا۔ وہ ساحل، ستارہ، نورین، یہ سب فرینڈز کا ایک سرکل تھا جن کے درمیان گہری دوستی کا گواہ ہر شخص تھا۔ اب تو ایک عرصہ ہو چکا تھا اس نے یہاں آ کر مدیحہ سے کوئی بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی، بلکہ اس نے مدیحہ سے ہر تعلق کو ختم کر لیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ مدیحہ کہاں ہو؟ وہ ابھی چھوٹے سے اوپن کچن میں کام کرتی ملازمہ کو اس نے نرمی سے دیکھا۔ مدیحہ کے کمرے کے قریب آ کر اس نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہے، اس کی آواز پر وہ مطمئن ہو کر دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے صوفے پر گویا اس کی منتظر تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم میری بات نہیں ٹال سکتے رومان، بالآخر تم آ گئے، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ گئی۔ رومان نے بازو اپنے سینے پر لپیٹ لیے تھے۔ صرف آخری مرتبہ تمہاری بات سننے آیا ہوں۔ مدیحہ بولو کیا چاہتی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھ سے نکاح کر لو رومان، چاہے مجھے دوسری بیوی بنا کر رکھو، کبھی کبھی میسر آ جانا، لیکن پلیز۔ وہ ملتجی تھی۔ کل تک وہ اسے دعوت گناہ دیتی تھی، کسی صورت اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، اب نکاح کی خواہش مند تھی۔ تم میرے لیے بھی کبھی قابل محبت نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ تم نے میری نظروں میں اپنے لیے عزت کا مقام بھی کھو دیا۔ مدیحہ، اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤ، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ مدیحہ سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ آخر اس میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے رومان؟ تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہوں، آخر کیا ہے زارا شاہ میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ دیکھو وہ تم سے کتنی بدگمان ہے، وہ کبھی تمہارے ساتھ وہ لائف سپینڈ نہیں کر سکتی جو میں کر سکتی ہوں۔ جانے کیوں وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ زارا کے پاس میں ہوں، میری محبتیں ہیں، اس کے پاس شفاف کردار ہے، تم وہ لڑکی ہو جس نے اپنے کردار کو داغدار کر دیا صرف کسی مرد پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ سب تمہیں پانے کا ایک طریقہ تھا، آخر تم مجھے دستیاب نہیں ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کے لیے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اور یقین کرو میں ساری زندگی یہ کرتی رہوں گی، چاہے مجھے جس بھی حد تک جانا پڑے، لیکن میں زارا ہر اس کی بات کو درمیان میں ہی رہ گئی۔ رومان کے پیچھے ہی چند قدموں کے فاصلے پر وہ نمودار ہو کر بڑے مطمئن انداز سے مدیحہ کو دیکھ رہی تھی۔ مدیحہ منہ کھولے حیران رہ گئی۔ زارا اندر آؤ۔ رومان تم زہرا کو بھی ساتھ لے کر آئے ہو؟ اس نے فوراً ہی پیترا بدلا تھا، لیکن وہ ایسے ہی کھڑا رہا۔ تمہیں کیا ملا یہ سب کچھ کر کے؟ رومان کو پانا چاہتی تھی یا مجھ سے چھیننا چاہتی تھی؟ مدیحہ وہ سرخ آنکھوں سے پریشان کھڑی تھی۔ اس نے آج تک صرف اپنے شوہر پر شک کیا تھا، اس کے ساتھ گزارنے والے حسین لمحات کو گوا دیا، اس شخص کی قربت پر بھی اسے تان دیے۔ آخر وہ کتنی سزا کی حقدار تھی، اس بات کا تو اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مدیحہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم جانتی ہو رومان میرے ہیں، میرے تھے اور میرے ہی رہیں گے۔ مدیحہ میں چاہے انہیں میسر رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم ان کی چوائس نہیں ہو سکتی، تم کبھی بھی ان کا انتخاب نہیں ہو سکتی۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے زارا ہمارے راستے میں کسی روڑے کی طرح رکاوٹ بن کر آئی ہو اور ہم ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ ہم ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے اور یہ مجھے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بولو رومی۔ وہ یقیناً پاگل ہو چکی تھی، اپنا آپا کھو چکی تھی۔ بڑے اعتماد سے وہ آگے بڑھی اور مسکراتے ہوئے اس نے رومان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم جانتی ہو میاں بیوی میں نفرت پھیلانے والا شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور تم اس نیت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتی ہو کہ تم رومان سے محبت کرتی ہو۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آئی، بلکہ تمہاری بری نیت تمہارے راستے میں آئی ہے مدیحہ۔ تم نے اپنی اچھی دوستی کو گوا دیا، ایک اچھی دوست کو کھو دیا، اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟
نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ پچھتاوا یا شرمندگی جو بھی تھا، لیکن اس وقت وہ اس شخص کی ہمراہی کھڑی تھی، اس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا تو وہ بھڑک اٹھی تھی۔ جانتے ہیں میں آپ سے نفرت کیوں کرتی ہوں؟ صرف اسی لیے آپ کبھی میرے نہیں ہو سکتے، رومان کبھی نہیں۔ اور رومان نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ تو تم صبح میرے ساتھ چلو، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا۔ وہ اسے دکھانا چاہتا تھا مدیحہ کیا چاہتی ہے، اس کا کیا پلان ہے، اور وہ کیوں زارا کو بدگمان کر رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اگر وہ اس پہ یقین نہیں کرتی تو آنکھوں دیکھے پہ تو یقین کر لیتی، اور وہ اسی لیے اس وقت رو رہی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں آخری سانس تک رومان کو چاہتی رہوں گی۔ اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہیں اس کی زندگی سے نکال دوں گی۔ اور اس نے زارا کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ جب تک رومان شاہ زندہ ہے تب تک تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی مدیحہ، اور اگر میں مر جاؤں تو اس کے بعد ممکن ہے۔ زارا نے تڑپ کر رومان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ ہمیشہ دھتکارتی آئی تھی، جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ برا سوچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اس روز وہ واپس چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مدیحہ کبھی بدل پائے گی یا نہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید کوئی بھی بات ان دونوں کے درمیان ہو۔ وہ اب اس شخص کو مدیحہ کے پاس کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ حویلی واپس آنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ پورا راستہ بھی اس نے رومان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رومان اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا عورت شکی مزاج ہوتی ہے، وہ اپنے مرد کو نہیں بانٹ سکتی، اور شاید اسی بات کا فائدہ دوسری عورت اٹھاتی ہے جس کی نیت بری ہو۔ وہ اس کے دل میں بدگمانی پیدا کر کے اسے مرد سے بدگمان کر دیتی ہے۔ پھر مرد عورت کی چلتی ہوئی زبان اور جذباتی فیصلوں کے آگے بے بس ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن رومان اور مردوں میں نہیں تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر اس روز رات کو وہ چلی جاتی، اگر رومان اسے طلاق دے دیتا، اگر رومان اور اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا، تو اس کے آگے سوالیہ نشان۔ اس سے زیادہ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ ڈنر کے وقت بھی وہ باہر نہیں آئی۔ رومان اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ سب کے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ خود کچن میں آیا، ٹرے میں کھانا رکھتے ہوئے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی تھی، بال کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ افسردگی سے مسکراتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس جذباتی پن میں مبتلا لڑکی نے اسے کتنا بے چین کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا، اور اب ان ساری بے چینیوں کا بدلہ وہ اسے مزید بے چین کر کے لینا چاہتا تھا۔ ناراضگی خود سے ہے یا کھانے سے؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا، جو ابھی کچھ دیر پہلے رو رو کر خاموش ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اس نے سر اٹھایا تھا اور رومان کو دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے رومان، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ معافی طلب کر رہی تھی۔ رومان جانتا تھا کہ اس کے بغیر اب کوئی اور الفاظ نہیں، وہ یہی تو کر سکتی تھی۔ تم جانتی ہو تم نے مجھے خود سے کتنا دور رکھا ہے، تم جانتی ہو تم نے کتنے حسین لمحات گنوا دیے۔ وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور وہ بکلائے ہوئے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ رونا بند کرو۔ اس کے بھیگے بھیگے لب اسے بہکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آہستگی سے چھو کر اس نے زارا کے لبوں کو چھو لیا۔ اب اگر کسی روز اپنے شوہر پر الزام لگانے کی کوشش کی تو جانتی ہو کتنی بری سزا دوں گا۔ اور اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کبھی چھوڑنا مت، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آئی لو یو رومان۔ اور وہ سرشار ہوتے ہوئے مسکرا دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری بیوی اس طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرے گی تو میں کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کر لیتا۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے سمیٹ رہا تھا۔ آج وہ کتنے دنوں کے بعد اسے میسر آئی تھی۔ خود اس کے بازوؤں میں ٹوٹ کر گری تھی، اس سے معافی طلب کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا عورت ناقص العقل ہوتی ہے، پروردگار نے اسے یوں ہی تخلیق کیا ہے، سو اگر وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرتا تو توڑ دیتا۔ وہ اس پر اپنی محبتوں کی بارش کر کے اس سے اقرار کر رہا تھا، اور پہلی مرتبہ وہ اس کے اقرار کو یوں سن رہی تھی جیسے کہ وہ اس کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ ہو۔ اپنے رشتوں کو بے بنیاد شک کی نظر بنانا چھوڑ دیں۔ دنیا آپ کو حاصل خوشیوں کے لیے ترستی ہے، سو آپ سے ان خوشیوں کو چھیننا اپنا حق سمجھتی ہے۔ اگر ہماری اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔